رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلنا ھذہ الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات حضرات، ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ 5 ربیع الاول کو وقت کی پابندی کے ساتھ 7 بجے غریب خانے پر مجلس عزا ہے. آپ سب حضرات شرکت فرمائیں. ہو سکتا ہے فردن میں نہ کہہ سکوں تو اسی اعلان کو آپ خصوصی دعوت نامہ سمجھ کر آپ سب لوگ تشریف لائیں. صلوات بھیج دیں محمد. برادران ایمانی، میں نے سورہ آل عمران قرآن حکیم کا 3 سورہ اور اس کی 19ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اور جہاں کہیں بھی آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں، کیونکہ اس آیہ کریمہ کا جو خصوصی پیغام ہے وہ پورے عالم اسلام تک اور پورے عالم انسانیت تک پہنچنا چاہیے. اور ترسیل پیغام کے لیے ہمارے پاس سب سے بہتر ذریعہ فرش عزا. یہیں سے ہمارا ہر پیغام شروع ہوتا ہے اور فرش عزائے حسین کے صدقے میں ہر پیغام حق آفاقی بن جاتا ہے. اس آیہ کریمہ میں پروردگار متوجہ کر رہا ہے تمام باشعور لوگوں کو، وہ لوگ کہ جو ضرورت دین کو محسوس کرتے ہیں. ان سب سے خطاب ہو رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین بس اسلام. دنیا میں جتنے بھی دین ہیں اس کو یکسر کالعدم کر دیا گیا اس کی طرف سے جو انسانوں کا خالق ہے. اس نے کہا کہ میرے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام کے علاوہ کوئی دین اس کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. یہ اعلان عام ہے اور اسی اعلان کے تحت میں جس نقطے پہ گفتگو کر رہا ہوں وہ آپ حضرات کے پیش نظر ہے. صرف ایک پوائنٹ ہے، اسی پہ ساری گفتگو ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے اچھا دین ہے. یہ بات قرآن سے ثابت ہے، مگر یہ بات صرف قرآن سے ثابت ہے. لیکن اگر مسلمان اسے ثابت کرنا چاہے تو اس کے لیے ناممکن کہ وہ کیسے ثابت کرے. کوئی انسان جو اسلام کو تسلیم ہی نہیں کرتا، قرآن کو مانتا ہی نہیں، تو وہ کیوں قرآن کی بات کو سچا سمجھے؟ اس کے سامنے تو جواز ہے نا
کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم تو اسے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے، تو ہم اس کے دعوے کو کیسے سچا مانیں کہ اسلام ہی سب سے اچھا دین ہے؟ وہ یہودی ہے، وہ کہے گا میرا دین سب سے اچھا ہے، وہ عیسائی ہے، وہ کہے گا میرا دین سب سے اچھا ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، ملت اس کو ثابت نہیں کر سکتی، مگر دین سب سے اچھا اسلام ہے، قرآن نے کہا ہے، تو ہمارا یقین ہے کہ اس سے اچھا کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے اور ضروری تھا کہ اللہ کا سب سے اچھا دین، اللہ کی نظر میں سب سے اچھا دین اسلام، اس کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسلام سب سے اچھا دین ہے تو مسلمان سب سے اچھے انسان ہوں۔ جب مسلمان سب سے اچھے انسان ہوں گے تو آٹومیٹک ثابت ہو جائے گا کہ اسلام سب سے اچھا دین ہے۔ اگر مسلمان سب سے اچھے انسان بن جائیں تو پھر دین کے ثابت ہونے میں کوئی دقت ہی نہیں ہے کہ اسلام سب سے اچھا دین۔ لیکن 14 صدیوں کے سفر میں مسلمان اپنے آپ کو سب سے اچھا ثابت نہیں کر سکا، اسی لیے دوسری اقوام اور دوسرے دین کے ماننے والوں نے اسلام کو اچھا نہیں سمجھا۔ وہ لوگ جنہوں نے تھارولی اسٹڈی کی، اسلام کے اصولوں کو پڑھا، تو ان کو تو ریئلائز ہوا کہ ہاں نہیں، اسلام ایک بہتر نظام ہے، مگر وہ تو معدود چند لوگ ہوتے۔ جیسے وہ مشہور فلسفی ہے جارج برنارڈ شاہ، مر گیا، تو اس نے اسلامک اسٹڈی کی، قرآن پڑھا، اور اسلام سے اس نے قوانین اور سب چیزیں پڑھیں۔ تو اس نے جب کمپریزن کیا، ایک کمپریٹیو اسٹڈی ہوئی اس کی دوسرے دین کے مقابلے میں، تو اس نے صاف صاف کہا کہ دنیا کا سب سے اچھا دین اسلام۔ اس نے دیگر ادیان بھی پڑھے، یہودیزم کو پڑھا، عیسائیزم کو پڑھا، اس کے بعد اس نے اپنی عقل سے یہ فیصلہ تو کیا کہ دنیا کا سب سے اچھا دین اسلام۔ اب وہ شامت کی مار اسلام کو اچھا سمجھ کے سعودی عرب چلا گیا، اور اس نے 1 مہینہ وہاں قیام کیا۔ تو اب جو لوٹ کر آیا تو اس کی رائے بدل گئی، مگر اس کی رائے میں انصاف تھا۔ اس نے کہا یہ سچ ہے کہ دنیا کا سب سے اچھا دین اسلام، مگر دنیا کی سب سے بدتر قوم مسلمان۔ اب ذرا غور مائیں کہ غیر آدمی اس نتیجے پہ صرف اس لیے پہنچا کہ جو اسلامی کردار ہے وہ مسلمانوں میں نہیں ہے۔ جو اسلامی کردار ہے، جو اسلام کی پالیسی ہے، اسے مسلمانوں نے اڈاپٹ نہیں کیا۔ ہم بس 2 مہینے 8 دن تک یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس وجہ کو پہچانیں کہ آخر مسلمانوں میں اسلامی کردار کیوں نہیں آیا، اور جس دن سارے مسلمان اس وجہ کو پہچان لیں گے تو ان کے اندر بھی کردار ڈیولپ ہوگا۔ لیکن پہچاننا پڑے گا، اپنی کمی کو محسوس کرنا پڑے گا۔ اچھا، مزاج یہ ہے کہ آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیں، بعد میں آنے والوں کو زحمت بھی نہ ہو۔ اور تو اسلامی کردار ڈیولپ ہو کب ہوگا؟ جب ہمیں کمی کا احساس ہو کہ ہم نے کہاں غلطی کی۔ ایک مزاج ہے انسان کا کہ غلطی ماننے پہ تیار نہیں ہوتا۔ جب کوئی دباؤ پڑے تو بھلے غلطی مان لی جائے، عام طور پر انسان اپنی غلطی نہیں مانتا۔ کسی کی بات کیوں، آپ مجھے ہی کوئی میری غلطی بتائیں کہ یہ کام آپ نے غلط کیا، یہ بات آپ نے غلط پڑھ دی، تو اب سبقت لسانی ہے، میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، مگر میں آسانی سے ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ میں نے یہ غلط پڑھا۔ میں 100 دلیلیں دینے کی کوشش کروں گا کہ نہیں، یہ بات جو میں نے پڑھی بالکل ٹھیک پڑھی۔ پتہ نہیں کیوں یہ مزاج ہے کہ ہر انسان اپنے کو معصوم سمجھتا ہے کہ اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ غلطی مان لیجئے، اس لیے کہ جب تک غلطی نہیں مانیں گے تب تک استغفار کا سلیقہ ہی نہیں پیدا ہوگا۔ استغفار اور توبہ کا سلیقہ ہی اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی غلطی کو ریئلائز کرتے ہیں اور غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، غلطی اگر عالم اسلام مان لے تو آج بھی کچھ نہیں بگڑا، صرف مان لے کہ غلطی کیا، اور محسوس کر لے، ڈھونڈنے کی کوشش کرے، نہ مل رہی ہو
تو جو تحقیق میں نے پیش کی ہے اس پہ غور کرے، ہو سکتا ہے میری تحقیق غلط ہو تو ہم کو انتباہ تو کیا جائے کہ نہیں آپ کا یہ میسج غلط ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں سے ابتدائی دور میں غلطی ہوئی۔ اسلامی کردار ڈیولپ نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امت نے جن لوگوں سے اسلام لیا وہ لوگ اس کے اہل نہیں تھے کہ وہ دین دیتے۔ جو بنیادی غلطی ہے وہ یہ ہے، اور اس میں نے بارہا مجالس میں عرض کیا کہ رسول اللہ کے بعد یہ دقت پیدا ہوئی، 3 طبقے ابھر کر سامنے آئے، ایک اصحاب کا طبقہ، ایک ازواج کا، اور ایک طبقہ اہل بیت کا تھا۔ اس میں جو دین دینے کی ذمہ داری تھی وہ اہل بیت کی تھی، کیونکہ پیغمبر یہ کہہ گئے تھے کہ تم میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو تمہیں بھٹکنے نہیں دیں گے، گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو امت در اہل بیت پر آنے کے بجائے کبھی صحابہ کے در پر چلی گئی، کبھی ازواج مطہرات کے در پر چلی گئی۔ کوئی صحابہ کی توہین کرنا مقصود نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے اس سے وہی کام لیا جا سکتا ہے، جو کام نہیں ہے اس سے اگر وہ کام لیں گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ اب غور میں کہ کام خراب ہو جائے گا۔ میں مجلس پڑھتا ہوں، آپ مجھ سے مجلس پڑھوا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے کہیں کہ دیوار پہ پلاسٹر کر دیے تو وہ میرا کام ہی نہیں۔ اگر دباؤ ڈال کر کروائیں گے بھی تو کہیں ٹیڑھا ہوگا، کہیں سیدھا ہوگا، وہ حسن ہی نہیں پیدا ہو سکتا، وہ خوبی نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو صحابہ اپنا دین بچا لیں، بس یہی ان کے لیے بہت ہے۔ ہاں، اپنا دین بچا لیں یہی بہت ہے، دین دینے کے ذمہ دار وہ نہیں۔ امت کو جب دین چاہیے ہو تو در اہل بیت پر آنا پڑے گا۔ بس یہ وہ غلطی ہے کہ جس نے اسلامی کردار ڈیولپ نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ اصحاب نے جو دین دیا وہ دین حکومت کو فورس کرتا تھا۔ وہاں دین کے نام پر دین کی سب سے بڑی خدمت یہ تھی کہ پوری دنیا میں اسلامی حکومت پھیلا دی جائے۔ یہ دین صحابہ والا ہے۔ اہل بیت کا دین آخرت پہ بیس کرتا تھا کہ پوری دنیا کے انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے کی بات کریں، اور ظاہر ہے کہ جب آخرت کو سنواریں گے تو آخرت تلوار سے نہیں سنورتی، آخرت کردار سے سنورتی ہے۔ تو صحابہ والا دین تلوار والا ہو گیا اور اہل بیت والا دین کردار والا ہو گیا، اور دونوں کے رزلٹ آپ کے سامنے۔ جو اہل بیت والے دین سے وابستہ ہیں، پوری طرح نہیں، ذرا سا بھی وابستہ ہیں، تو آپ کو ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں دکھائی دے گی، لیکن جو صحابہ سے پوری طرح وابستہ ہیں ان کے ہاں تلوار ہی خاص بات۔ اور جب ہاتھ میں تلوار ہوگی تو دنیا دہشت گرد کہے گی، مسلمان نہیں کہے گی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ تو اہل بیت سے دین نہ لینا وہ بنیادی غلطی تھی کہ جس نے اسلام کی تصویر بدل دی۔ قرآن کا یہ دعویٰ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا کہ اسلام دنیا کا سب سے بہتر دین ہے۔ ایسا نہیں کہ پہنچے گا نہیں، جب وقت آئے گا تو پوری دنیا پہ ثابت بھی ہو جائے گا کہ اسلام سب سے اچھا دین۔ اور جلدی کا کوئی معاملہ اس کی بارگاہ میں نہیں۔ جلدی تو ہم انسان کرتے ہیں، جلد باز ہیں کہ یہ کام بھی ہو جائے وہ کام بھی ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم ہیں کل نہیں ہیں، تو جلد بازی ہمارے کیا ہیں۔ مگر رب العزت کی بارگاہ میں کوئی جلدی نہیں، وہ آج بھی ہے، وہ کل بھی رہے گا، وہ ہمیشہ سے تا ہمیشہ رہے گا۔ تو وہ جب چاہے گا اس دین کو غالب کر دے گا، جیسا کہ اس نے قرآن میں کہا ہے کہ ایک دن پوری دنیا پہ اس دین کو میں غلبہ دوں گا۔ یہ اس کا اعلان ہے، باقاعدہ قرآن حکیم میں یہ اعلان موجود ہے۔ تو وہ جب چاہے گا غالب کر دے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ جو 14 صدیوں کا سفر ہے، اس میں دین اس لیے نہیں غالب آیا کہ مسلمانوں نے اسلامی کردار حاصل نہیں کیا، اور امت کردار اسلامی سے اس لیے آشنا نہیں ہو پائی کہ جہاں اسلام نے لینے گئی تھی وہاں اسلام کے نام پر حکومت کا تو کاروبار تھا، دین کی حقیقت پر کوئی بات نہیں تھی۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے اسلامی مملکت کی کچھ بنیادیں دکھائی بھی دیں تو اسے لوگوں نے نہیں برداشت کیا۔ حضور نے اپنی 23 برس کی زندگی میں پورا اسلام پہنچا دیا، کوئی شک ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی پیغام چھوڑ دیا ہو۔ حضور کے بعد
ایک حکومت قائم ہوئی جس نے امت کو اہل بیت سے ہٹا دیا۔ 25 برس یہ حکومت رہی۔ حضور کی 23 برس کی جو تبلیغی زندگی تھی، اس 23 برس کی زندگی میں جو اسلامی روح تھی، 25 برس نے اس روح کو مردہ کر دیا جو حضور کے بعد ہے۔ 25 برس نے اس روح کو مردہ کر دیا۔ 25 برس کے بعد اس تخت حکومت پر جناب امیر تشریف لائے۔ وہ حکومت جو مسلمانوں نے قائم کی تھی، اس میں چوتھی خلافت حضرت علی کے حوالے کی گئی۔ تو عام طور پر یہی تصور کیا جاتا ہے کہ مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن حضرت علی نے پچھلی خلافتوں سے اپنی خلافت کو نہیں جوڑا، اس لیے کہ جب لوگوں کا ازدحام تھا در دولت پر اور لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ اس حکومت کو قبول کیجئے، تو علی انکار کر رہے تھے کہ ہمیں نہیں چاہیے، مجھے تم پر حکومت کرنا ہی نہیں، تمہارا حاکم بننا مجھے منظور نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے بھائی سے شکایت کریں گے روز محشر کہ ہم ہدایت طلب کر رہے تھے اور علی نے ہدایت نہیں دی۔ تو جب ہدایت کی بات کی تو علی راضی ہوئے۔ یہیں سے فکر الگ ہو گئی کہ اہل بیت حکومت کے لیے آگے نہیں آتے، ہدایت کے لیے آگے آتے۔ یہیں سے فکر الگ ہو جاتی ہے کہ علی کی فکر اور ہے اور حکومتوں کی فکر اور ہے۔ انہوں نے کہا ہم ہدایت چاہتے ہیں، علی نے کہا یہ مجھے منظور ہے، ٹھیک ہے، لیکن میری شرط یاد ہے۔ اب یہ سب تاریخ میں موجود ہے۔ کہا کون سی شرط؟ کہ میری شرط وہی ہے کہ جب تیسری منزل پر تم کہہ رہے تھے کہ آپ بن جائیے اور پچھلے خلیفاؤں کی سیرت پر عمل کیجئے گا، تو میری شرط وہی ہے کہ میں قرآن اور سیرت رسول کے علاوہ کسی کی سیرت کا پابند نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر علی نے اپنے رشتے کو سقیفہ سے توڑ دیا کہ کسی کی سیرت پہ عمل ہی نہیں کرنا۔ لوگوں نے کہا ہمیں آپ کی شرط منظور ہے، بیعت ہو گئی۔ اب مسجد میں علی آئے خطبہ دینے کے لیے، ممبر پر تشریف لے گئے تو وہیں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ ہزار بار کا سنا ہوا کہ حضور کے بعد جو خلیفہ ہوئے تو انہوں نے عرشے پہ بیٹھنا چھوڑ کر ایک زینہ نیچے بیٹھے کہ وہاں حضور بیٹھتے تھے، اس کے بعد والے ایک زینہ نیچے اور بیٹھے، تیسرے خلیفہ آخری زینے پر بیٹھے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ رسول کی جگہ پہ کیوں نہیں بیٹھ رہے ہیں جب رسول کے جانشین؟ جبر کے ذریعے خلافت کو حاصل کر لینا اور بات ہے، مگر اندر سے انہیں بھی یہ احساس ہے کہ وہ رسول کی جگہ پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ کبھی کبھی عرشے پہ نہیں بیٹھے، اور ادھر علی جب آئے تو ڈائریکٹ عرشے پہ بیٹھ گئے، اس لیے کہ جب اصل وارث آئے گا تو اصل جگہ بیٹھے گا۔ اصل وارث اصل جگہ پہ بیٹھ گیا تو ایک صاحب نے کہا یا علی، رسول کی جگہ؟ تو علی نے اس کو گھورا اور کہا کہ ان قدموں سے تو واقف ہے، یہ رسول کے کاندھے پر تھے، تو میں نہ بیٹھوں گا رسول کی جگہ تو اور کون بیٹھے گا؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اب اس کے بعد کی جو سچویشن ہے اس کو آپ محسوس کریں کہ ممبر پر گئے۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی کا وہ خطبہ آج بھی موجود ہے کہ جب آپ نے بیعت کے بعد پہلا خطبہ دیا، اس خطبے کا پہلا فقرہ علی نے بیٹھتے ہی کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج حق اپنی پہلی منزل پر واپس آ گیا۔ علی کے اس اعلان نے بتا دیا کہ علی کی خلافت اور ہے، باقی لوگوں کی خلافت اور تھی۔ جس کو آپ چوتھا کہہ رہے ہیں علی نے اسے پہلا ہی مانا۔ اب علی نے تخت اقتدار سنبھال لیا۔ اب آپ غور کیجئے کہ اس 4 برس یا 5.5 برس کی حکومت میں سن 35 ہجری 18ویں ذی الحجہ کو علی نے حکومت کو سنبھالا، اور سن 41 ہجری ماہ رمضان میں علی کے سر اقدس پہ ضربت لگی۔ اس زمانے میں علی کا جو مقابلہ ہوا مشرکوں سے نہیں ہوا، علی کا مقابلہ کافروں سے نہیں ہوا، کسی یہودی سے لڑائی نہیں، کسی عیسائی سے لڑائی نہیں۔ جو لڑنے آئے وہ بھی مسلمان تھے، جمل والے بھی مسلمان تھے، 3 لڑائیاں ہیں۔
صفین والے بھی مسلمان تھے، نہروان والے بھی مسلمان تھے، سب کلمہ پڑھ رہے تھے، مگر علی کی جو لڑائی ہوئی انہی سے ہوئی، علی کی جو مخالفت کی انہی نے کی۔ اب کسی ریفارمر میں دم ہو تو علی سے کہے کہ یہ تو اتحاد کے خلاف ہے، آپ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں۔ کوئی علی سے یہ کہہ کے دیکھے، نہیں کہہ سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ جب اصول کی بات آئے تو کوئی ہو اس کی مخالفت کی جائے گی، یہ سیرت علی۔ جب اصول کی بات آ جائے، اب یہ جو 3 لڑائیاں ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کیوں برہم ہیں یہ مسلمان؟ اس لیے کہ 25 برس نے جو عادتیں بگاڑی، علی ان عادتوں کو سدھارنا چاہتے۔ جب پہلی نماز پڑھائی ہے خلافت قبول کرنے کے بعد، تو نمازیوں کے مجمع میں سے یہ آواز آئی جس کو تاریخ نے ریکارڈ کر لیا کہ آج ویسی نماز پڑھی جیسی رسول کے پیچھے پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ تین حکومتیں جو گزریں، یہ ایک رسول کی نماز نہ بچا سکی، بدل گئی۔ تو جو حکومت نمازوں کی حفاظت نہ کر سکے وہ پورے دین کی حفاظت کیا کرے گی؟ اور جو دین کی حفاظت نہ کر سکے، اگر ان سے آپ دین لیں گے تو غلط دین ملے گا، صحیح دین نہیں ملے گا۔ اب ذرا غور میں کہ یہ بات میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ صحیح دین لینا ہے تو در اہل بیت پر آئیے۔ اب علی سے جو اختلاف، وہ اختلاف یہی ہے کہ علی چاہتے ہیں کہ اسلامی روح زندہ ہو۔ اسلام نے اپنی پالیسی کا اعلان فتح مکہ کے موقع پہ کر دیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور قریش مغلوب ہو گئے، خانہ کعبہ سے صنم گرا دیے گئے، تو اب پیغمبر نے ایک اعلان کیا کہ آج سے کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں، یعنی یہ جو رنگ کی تفریق ہے اس پر ضرب لگائی۔ دوسرا فقرہ کہا کسی عرب کو کسی عجم پہ کوئی توفیق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب کو اپنی زبان پہ ناز تھا، تو کوئی برتری کسی عرب کو کسی عجم پہ نہیں۔ یہ دوسری ضرب، یہ جو عرب کا قبائلی نظام ہے، اسلام اس کو پسپا کر رہا ہے کہ کسی دولت مند کو کسی غریب پہ کوئی فوقیت نہیں۔ یہ تیسری ضرب لگائی، یہاں دولت کی بنیاد پہ کوئی بڑا ہوگا، نہ قبیلے کی بنیاد پہ کوئی بڑا ہوگا، نہ خاندان کی بنیاد پہ کوئی بڑا ہوگا، نہ رنگ کی بنیاد پہ کوئی بڑا ہوگا، نہ نسل کی بنیاد پہ کوئی بڑا ہوگا۔ پالیسی کیا دی؟ قرآن کی آیت پڑھ دی کہ تم میں بس وہی عزت والا ہے کہ جو صاحب تقوی۔ تو بزرگی اور برتری کا معیار پیغمبر نے تقوی کو قرار دیا۔ 25 برس میں یہ سارے معیار بدل گئے تھے۔ علی چاہتے تھے وہ معیار واپس آئے۔ اب بیت المال میں بیٹھے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں، تو ایک عرب آیا، اس کو 1 درہم دیا۔ اس کے پیچھے ایک ایرانی کھڑا تھا، عرب اپنا درہم لے کے ہٹ گیا۔ اب وہ کھڑا ہے، جا بھی نہیں رہا ہے۔ جب ایرانی آیا تو مولا علی نے اس کو بھی 1 درہم دیا۔ اب یہ عرب بگڑا، علی یہ کون سا انصاف؟ علی نے گھور کر دیکھا، تو مجھے بتائے گا انصاف کیا؟ تو مجھے بتائے گا انصاف کیا ہے؟ کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں عرب ہوں، مجھے بھی 1 درہم، یہ ایرانی غلام ہے، اسے بھی 1 درہم، میں تو نہیں لیتا اپنا درہم۔ ان کا اگر درہم رکھ رہا ہے تو اسلام بھی چھوڑ کے چلا جا، اگر اسلام اپنے پاس رکھنا ہے تو درہم اٹھا لے۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ یہاں گورے کالے، رنگ، نسل اور غلام اور آقا کی کوئی تفریق نہیں ہے، حق سب کا برابر سے ہے؟ اب ذرا غور مائیں کہ اب علی سب کو برابر تقسیم کر رہے ہیں۔ بیچ کے 25 برس میں یہ ہوا کہ تم مدینے کے ہو تمہیں اتنا ملے گا، تم مہاجر ہو مکے کے تمہارا یہ زیادہ ہو جائے گا، تم ایسے ہو تمہیں یہ ملے گا۔ رسول کی بیویوں کا حصہ لگا، آپ کو تو ملے گا حصہ، مگر وہ رسول کی بیوی بھی ہے، حکومت کی بیٹی بھی ہے، تو اسے دوہرا حصہ دیا جائے گا۔ یہ جو تفریق پیدا کی یہ غیر اسلامی تھی۔ علی اسی تفریق کو مٹا رہے تھے کہ کسی کا حق علی کے دور حکومت میں مارا نہیں جائے گا۔ اب 25 برس میں جو ہوا، تمہیں گورنر بنا دیں گے، تمہیں امین زکوٰۃ کے عہدے پر معین کر دیں گے، تم اتنا مال لے لینا۔ اب یہ سب مراعات علی سے بھی چاہیے تھی۔
رات کے اندھیرے میں دو لوگ آئے، علی بیت المال میں تھے، رجسٹر مینٹین کر رہے تھے، حساب و کتاب کا کام دیکھ رہے تھے۔ کیسے آئے؟ آپ سے ملاقات کرنا ہے ذرا تنہائی میں۔ ٹھیک ہے بیٹھیے۔ کام مکمل ہوا، رجسٹر بند ہوا، چراغ بجھ گیا۔ اب علی مڑے بتائیے کیا کہنا ہے؟ اب یہ دونوں محو حیرت، یا علی یا آپ نے اندھیرا کیوں کر دیا؟ اب ہم اندھیرے میں کیا بات کریں؟ تو علی نے کہا بھئی یہ بات ہماری تمہاری پرسنل بات ہے، بیت المال کا تیل کیوں جلے، اس کا حساب کون دے گا؟ بھئی یہیں سے سمجھ گئے کہ جب بیت المال کے تیل کے معمولی سے تیل کا اتنا حساب ہے تو کوئی فائدہ تو ملنے والا نہیں۔ تو کہنے آئے تھے کہ ہمیں مصر کا گورنر بنا دیے گا، ہمیں شام کا گورنر بنا دیے گا، مگر جب یہ منظر دیکھا کہ وہ ہم لوگ بس یہ کہنے آئے تھے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جائیے سدھاریے۔ کہا واپس آئیں گے؟ علی نے کہا ہاں میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ یہ دونوں لوگ عمرہ کرنے چلے گئے، پھر لوٹ کر نہیں آئے۔ یہ دو نام وہ ہیں کہ جن کو مسلمان عشرہ مبشرہ میں رکھتا ہے، ایک طلحہ ہیں ایک زبیر۔ آئے تھے گورنری لینے، حساب و کتاب کی سختی دیکھی تو اب چلے گئے مکے، اور مکے سے مسلمانوں کی اماں کو ورغلا کر بصرے آ گئے۔ ہاں، پورے جمل کی پلاننگ ان دو لوگوں نے کی، مدد ام المسلمین کی نے کی۔ عزیزان گرامی، نعرہ دیا کہ تیسرے خلیفہ کے خون کا انتقام لیا جائے گا، لیکن نعرے اور ہوتے ہیں، حقیقت اور ہوتی ہے۔ اس کا تجربہ آپ اس دور سیاست میں اکثر کرتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال لے لیں کہ کسی تھانے پر کوئی ایماندار انسپکٹر آ جائے تو اب جو علاقے کے لچے لفنگے ہیں جو بیجا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ چاہتے ہیں اس کا ٹرانسفر ہو۔ جو رشوت خور سپاہی ہوتے ہیں، کانسٹیبل ہوتے ہیں، کہ صاحب بڑے سخت ہیں، کسی طرح چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سب کیوں ٹرانسفر کے لیے لگے ہیں؟ بھئی اگر ایماندار آدمی تو اچھا کام کرے گا نا۔ وہاں پورا زور لگا دیا جاتا ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے۔ کیوں ہٹا دیا جائے؟ اس لیے کہ ایمانداری بے ایمانوں کو برداشت نہیں ہو رہی۔ علی کے خلاف جمل اور صفین و نہروان صرف اس لیے ہے کہ جو حرام خور تھے انہیں علی کی ایمانداری برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے لڑنے آ رہے تھے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اب اور میں نے یہ تجزیہ آپ کے سامنے رکھا، آپ دیکھ لیے گا کہ لشکروں میں جو لوگ ہیں ان کا صرف یہی معاملہ کہ علی ایمانداری چاہتے۔ طلحہ و زبیر گورنری کی لالچ میں علی کے خلاف جنگ جمل میں، جو مسلمانوں کی والدہ ماجدہ ہیں ان کو علی کسی دور میں گوارا نہیں تھے، کسی دور میں گوارا نہیں تھے۔ اس کے بعد معاویہ اس لیے لڑنے آ رہا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ علی اسے گورنر نہیں رہنے دیں گے، تو اس نے پرچم بغاوت پہلے دن سے بلند کر دیا۔ نہروان والے اس لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں زیادہ بقرات ہو گئے، وہ علی کو رائے دینے لگے، وہ کہنے اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہو سکتا، آپ نے دوسروں کو حکم کیسے مان لیا؟ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ علی سے کہہ رہے ہیں۔ علی فرما رہے ہیں کہ کلمہ حق ہے مگر مراد باطل۔ ان کے اندر مذہب زیادہ جوش مارنے لگا۔ نہروان والے قرآن کی زبان میں گفتگو کرتے تھے، سجدوں کے نشانات تھے، روزے رکھا کرتے تھے، اور اپنی اس عبادت کے زوم میں جو عبادتوں کی قبولیت کا وسیلہ تھا اس علی سے ٹکرا گئے۔ وہ سمجھتے تھے ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم زیادہ قریبی۔ وہ اسلامی روح سے ناآشنا تھے کہ اسلام ظاہری عبادت کو نہیں دیکھتا، دل کی معرفت کو دیکھتا ہے، اور معرفت کے دروازے کھلتے اسی وقت ہیں کہ جب انسان اہل بیت کی محبت میں ڈوب جاتا، اس کے بغیر معرفت کا دروازہ واہی نہیں ہوتا۔ تو نہروان والے اپنے زوم میں مارے گئے کہ وہ بڑے مذہبی ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں مذہب اہل بیت سے ٹکرانے لگے تو وہاں آپ کو جہنم کا کندہ بنا دے گا۔
یقین نہ آئے تو نہروان والوں کا حال دیکھ لی، علی سے ٹکرائے، جمل والے ٹکرائے، صفین والے ٹکرائے، نہروان والے ٹکرائے۔ نہروان والوں کے لیے مسلمانوں کی تمام تاریخیں اور تمام مولوی، میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کے تمام مولوی متفق ہیں کہ جہنمی ہیں وہ۔ نہروان والے نمازی بھی تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، مگر کہا جہنمی ہے، سب آج تک کہہ رہے ہیں۔ کیوں جہنمی ہے؟ کہا اس لیے کہ علی سے لڑے۔ ہم نے کہا اسی کو معیار بنا لو، جو بھی علی سے لڑے اسے جہنمی مان لو۔ خالی نہروان والے تھوڑی، کوئی مرد لڑے تو مرد جہنمی، کوئی عورت لڑے تو عورت جہنمی۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ یا اللہم صلی اللہ۔ تو یہ اہل نہروان ہیں کہ جن کو اپنے مذہبی ہونے کا زعم ہو گیا، اور جو علی کے ساتھ ہیں ان کا بھی آپ کمال دیکھیے۔ نہروان میں مولا علی نے کہا جاؤ حملہ کرو، تو تلواریں لے کر گئے، یہ علی کے ساتھ آئیں، کوفے کے لوگ زیادہ، تو لوٹ آئے، یا علی کیسے حملہ کریں؟ کیوں، کیا ہوا؟ کہ وہ سب تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں وضاحتیں اسی دور میں ہیں، وہ سب تو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے والوں پہ کیسے حملہ کریں؟ تو علی نے کہا قرآن ان کے حلق میں اٹکا ہوا ہے، دل میں نہیں اترا، خود حملہ کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن و نماز سے اس دور میں بھی لوگ متاثر ہو جاتے تھے اور علی کا حکم ٹالتے تھے۔ علی نے نہروان میں یہی سبق دیا کہ کوئی لاکھ قرآن پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، مسجد کے چکر لگاتا ہو، ٹکریں مارتا ہو، لیکن اگر علی کے مقابلے پہ ہے تو جہنمی سمجھنا، جنتی نہ سمجھنا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ کیونکہ بنیاد آخرت علی استوار کریں گے۔ تو 4 برس علی نے چاہا کہ اسلام کے خد و خال سنوار دیے جائیں، تو خود مسلمانوں نے مخالفت کی، اس لیے کہ صحیح اسلام نہیں چاہیے تھا۔ وہ مسلمان جو علی سے لڑ رہے تھے، جب معاویہ حاکم ہو گیا تو وہی مسلمان گردن ڈال کر بیٹھ گئے، اور جب اس نے اپنے بیٹے کو حاکم بنا دیا یزید کو، تو اب ان مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ یزید کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی، چوں کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہاں تو علی کے مقابلے پہ کھڑا شخص اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن نظر آ رہا تھا، یہاں یزید کعبے کے سامنے شراب پی رہا ہے اور صحابہ یوں چلے جا رہے ہیں، ٹوکنے کی ہمت نہیں، قتل کر دے گا، مار ڈالے گا۔ دل میں برداشت نہ کرتے ہوئے بھی یزید کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ اس دور کے لوگوں کو سزا ملی ہے علی اور مولا حسن کو چھوڑ دینے کی، کہ جب تم علی کو چھوڑ دے گئے تو تمہارے مقدر میں یزید ہی ہے۔ اس نے غلام بنا لیا۔ اس نے کہا مدینے والوں سے صرف بیعت نہ لینا، بلکہ یہ کہنا کہ ان کو زندگی بھر یزید کی غلامی کرنا، ان کو یزید کی غلامی کرنا ہے۔ اسلام نے جن گردنوں کو آزاد کیا تھا اسلام کے ذریعے، ان گردنوں کو یزید نے پھر غلامی کا ان میں پھندا ڈال دیا۔ اسلام نے آزادی دی تھی، یزید نے غلام بنا دی۔ وہ امت جو عرب کے ظلم و ستم سے آزاد ہوئی تھی، وہ یزید کی غلامی میں پھر آ گئی، جی نہیں پا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، یزیدیت کے پنجے میں گلے دبے ہوئے ہیں، سانس نہیں لے پا رہے ہیں، دم اکھڑ رہا۔ پھر اگر رحم آیا تو حسین ابن علی، کسی صحابی کے بیٹے، نبی کی کسی زوجہ کے رشتہ دار، کسی کی اوقات نہیں تھی کہ یزید کے خلاف اٹھتا۔ بس نبی کے نواسے نے قیام کیا کہ ہم یزیدیت کے ظلم سے تمہیں آزاد کرائیں گے۔ زن گرامی، حسین نے مسلمانوں کو آزادی کا درس دیا، رحم کھایا۔ رحم آنا تو نہیں چاہیے، کیونکہ وہی قوم ہے کہ حسین کی مادر گرامی کی پسلیاں توڑی جا رہی تھیں،
اور وہ قوم تماشائی بنی تھی، اس نے اف بھی نہ کیا۔ سیدہ کا دروازہ جل گیا اور لوگ چپ چاپ رہے، لیکن سلام حسین ابن علی پر سراپا کرم، پھر رحم آیا، پھر یزید کو بے نقاب کیا اور پھر اسلام کو یزیدیت کے پنجے سے آزاد کرایا، مسلمانوں کے اکھڑتی ہوئی سانسوں کو دوبارہ زندگی دی، سب کیا، مگر یہ سب کرنے میں اپنے گھر کے ایک ایک دیے کو بجھا دیا، سب لٹا دیا مولا حسین نے۔ اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے سب قربان کر دیا، بھرا گھر لٹ گیا۔ بس عزیزان گرامی، گفتگو تمام ہو گئی۔ یہ جو فرش ازاں بچھتا ہے، بس صرف اس لیے بچھتا ہے کہ ہم حسین کے احسان کو یاد کرتے رہیں۔ کسی کی اوقات نہیں ہے کہ جو مولا حسین کا احسان چکانے کا تصور کرے، صبح قیامت تک نہیں اتر سکتے۔ بس مولا کا احسان ہے پوری امت پر، ہم غدار نہیں ہیں، اس لیے فرش ازاں بچھا کر یہ یاد کرتے ہیں کہ حسین اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارے اندر اسلام نہ ہوتا، حسین اگر آپ نہ ہوتے تو ہماری مسجدیں آباد نہ ہوتی، حسین اگر آپ نہ ہوتے تو ہم میں روزہ دار نہ ہوتے، حسین اگر آپ نہ ہوتے تو ذکر خدا کرنے والے نہ ہوتے۔ صبح قیامت تک جو ذکر خدا ہو رہا ہے، اے میرے مولا آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ذکر خدا کو حسین نے اپنے لہو سے زندگی دے دی۔ کربلا میں 72 قربانیاں پیش کی، مگر قربانیوں کا تسلسل رکا نہیں، قربانیوں کا تسلسل رکا نہیں۔ شہادت امام حسین کے بعد بی بی زینب آگے بڑھی، اس قربانی کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ وہاں پیاس تھی، بھوک تھی، تلوار تھی، یہاں بھوک و پیاس کے ساتھ درے ہیں، تازیانے ہیں، رونے پر پابندی۔ یعنی رامی راہ کوبہ و شام میں کلیجہ پھٹ جائے روایت پڑھی اگر کہ رونے پر پابندی۔ جب کوئی بی بی روتی تھی کبھی، ظاہر ہے کہ شہیدوں کی یاد میں بیویاں کیوں نہ روئیں؟ جس کا علی اکبر مارا گیا ہو وہ ماں کیسے نہ اپنے بیٹے کو یاد کرے؟ جس کی گود اجڑ گئی ہو وہ ام رباب کیوں نہ بشیر کو یاد کرے؟ اکثر رات میں یا دن میں جہاں قافلہ بیٹھتا تھا یہ بی بی روتی تھی۔ روایت میں ہے کہ اگر آنسوؤں کے بعد ہچکی نکل آئے اور سسکی سنائی دے جائے اور رونے کی آواز بلند ہو جائے تو یزیدی فوج کے لوگ نیزے کی انیاں چبھ ہوتی تھی۔ یہ رونے پر پابندی تھی۔ کربلا کی سیدانیوں، کل آپ کو رونے نہیں دیا جا رہا تھا، آج فرش بچھا ہوا ہے، آج یہ عزادار آپ کی مصیبتوں پہ رو رہے ہیں۔ آئیے ان عزاداروں کے حق میں دعا کیجئے۔ یقیناً مجالس میں بیویاں شریک ہوتی، رونے پر پابندی تھی۔ عزیزان گرامی، 1 برس تک زندان شام میں یہ پابندی کا سلسلہ تھا، مگر ان پابندیوں میں ایک بچی کی آواز تھی جو کسی طرح چپ ہی نہیں ہوتی۔ آدھی رات تک بی بی سکینہ ہائے بابا ہائے بابا۔ تاریخ میں ہے کہ بی بی کے رونے سے یزید ملعون سو نہیں پاتا تھا، تو وہ اپنے سپاہیوں کو بھیجتا تھا کہ کسی طرح اس بچی کو چپ کراؤ۔ ارے میں کیسے پڑھوں، کلیجہ پھٹتا۔ سپاہیوں کی ٹیم بدلنا پڑتی تھی، ایک دن جو سپاہی جاتے تھے وہ دوسرے دن ہاتھ جوڑ لیتے، ہم نہ چپ کرا پائیں گے۔ کیوں؟ کہ جتنا مارتے ہیں اتنا ہی وہ بچی روتی ہے۔ بی بی کے تماچے لگائے جاتے ہیں کہ سکینہ روئے نہ، جتنا مارتے جاتے ہیں وہ بچی روتی جاتی ہے۔ زنگامی یہ صورتحال شام میں رہی۔ ایک دن وہ رونے کی آواز بھی خاموش ہو گئی۔ پوچھوایا گیا کہ کیا ہوا؟ کہ حسین کی دختر گزر گئی۔ تڑپ کر سید سجاد نے سپاہیوں سے کہا کہ یزید سے کہہ دینا کہ اب چین سے سوئے، وہ رونے والی میری بہن اس دنیا سے گزر گئی۔ زندان کے اندھیروں میں ایک بیمار بھائی نے ہتکڑی زدہ ہاتھوں کے ساتھ ننھی سی لہت کھودی
اور ایک بچی کو دفن کر دیا، اسی کرتے میں دفن کر دیا۔ شام سے بیویاں رہا ہو گئیں، رہا ہونے کے بعد مدینے آئیں، زندان بند ہو گیا۔ ایک ننھی سی لہد وہاں تھی، باقی کچھ نہ تھا۔ کئی سو برس تک زندان بند رہا۔ اسی دمشق میں ایک سید کے گھرانے کے لوگ رہتے تھے جن کا نام سید ابراہیم دمشقی تھا۔ کئی سو برس کے بعد ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بچی آ کر کہہ رہی ہے کہ میں سکینہ بنت الحسین ہوں، میری قبر میں پانی آ رہا، اس کو ٹھیک کرا دیا جائے۔ سید ابراہیم کے 3 بیٹیاں تھیں، تینوں بیٹیوں نے یہی خواب دیکھا۔ اب یہ بے چین پریشان کہ کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ شام کے حاکم نے، گورنر نے بھی یہ خواب دیکھا تو اس نے سید ابراہیم سے کہا کہ اس بچی کی قبر کہاں ہے؟ انہوں نے زندان کا دروازہ دکھایا، کہا اسی گوشے میں وہ ننھی بچی سو رہی ہے۔ زندان کا دروازہ کئی سو برس کے بعد کھولا گیا، سب باہر تھے۔ سید دمشقی جناب ابراہیم اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ داخل ہوئے، سب باہر۔ اب انہی نے قبر سے مٹی ہٹائی، جب مٹی ہٹا چکے قبر کھل گئی تو اپنی بچیوں کو بلایا، کہا جھانک کر دیکھو۔ بچیوں نے دیکھا، کہا ایک ننھی سی میت تو ہے مگر کفن نہیں ہے، لباس ہی میں دفن ہے۔ بی بی کو شام میں کفن بھی نہ میسر آیا، کفن نہیں ہے، لباس ہی میں دفن ہے۔ سید ابراہیم نے کہا اپنی بچیوں سے کہ لاش کو لے کر تم گود میں بیٹھ جاؤ، میں قبر کو ٹھیک کر دوں۔ قبر میں اترے، قبر کو ٹھیک کیا، بچیاں لاش لیے بیٹھی رہیں۔ بچیوں سے کہا اب اتر کے خود دفن کر دو۔ بی بی کو دفن کر دیا گیا۔ باہر نکلے، بچیاں گھر چلی گئیں۔ شام کے جو اور لوگ تھے وہ مبارکباد دینے لگے کہ حسین کی بیٹی نے آپ سے کام لے لیا، بہت مبارک ہو۔ ان کو بھی یہ خیال آیا کہ مجھے اس لائق سمجھا گیا کہ بی بی سکینہ کی قبر کی تعمیر کر دی۔ یہ گھر گئے، اندر گئے تو بچیوں کو روتے ہوئے اور ٹہلتے ہوئے پایا۔ انہیں کہا اتنا رو کیوں رہی ہو؟ خوش نصیبی ہے کہ تم نے حسین کی بیٹی کی خدمت کی۔ کہا بابا کیا کریں، جب ہم میت لے کر بیٹھے تو ہم نے دیکھا کہ رخسار پر نیل کے ویسے ہی نشان ہے، کان کی لبوں سے لگ رہا ہے تازہ خون جاری ہے۔ میری شہزادی کئی سو برس بعد بھی اسی حالت میں زندان شام کی اس ننھی سی قبر میں ہے۔ الا لعنت اللہ وعلی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ